أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله عزیزان گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30واں پارہ سے آیا مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے اندر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر اس کے نگہبان ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے۔ تو آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ آج کل ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم بس جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر 2 نگہبان مقرر ہیں، 2 محافظ ہیں، اور جو گفتگو تم کرتے ہو، جو الفاظ تم بولتے ہو، یہ فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ایک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے۔ جب آپ گفتگو اچھی کرتے ہیں تو دائیں جانب والا فرشتہ آپ کی گفتگو کو لکھ لیتا ہے۔ جب آپ لغویات بکتے ہیں، فضول بات کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ دائیں جانب والا فرشتہ آپ کی گفتگو کو نوٹ کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ صبح ابن آدم جب بیدار ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء کے آگے زبان ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں، زبان کے آگے تمام اعضاء ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں کہ تو ثابت قدم رہنا، اگر تو ثابت قدم رہے گی تو ہم بھی ثابت قدم رہیں گے، اگر تو لغزش پا گئی تو ہم بھی لغزش پا جائیں گے۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ حبشی غلام تھے، بکریاں چرواہے کرتے تھے، چرواہے تھے۔ تو آپ کے آقا نے کہا کہ اے غلام، اس بکری کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جو بہترین 2 ٹکڑے ہیں گوشت کے وہ میرے پاس لے آنا۔ تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد گوشت کے 2 ٹکڑے زبان اور دل کو لیا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ اور پھر آپ کے آقا نے حکم فرمایا کہ اے غلام، اب دوسری بکری کو ذبح کرو اور اس کے بدترین گوشت کے جو ٹکڑے ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دوبارہ بکری کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد بدترین گوشت کے 2 ٹکڑے یعنی دل اور زبان کو لیا کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ آقا نے دیکھا کہ پہلے بھی بہترین گوشت کے ٹکڑے دل اور زبان تھے اور اب بدترین گوشت کے ٹکڑے دل اور زبان ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے غلام یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آقا اگر یہ دونوں ٹکڑے سنور جائیں
تو سارا جسم سنور جاتا ہے. اگر یہ دونوں ٹکڑے بگڑ جائیں تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. عزیزان گرامی کا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سقط نجا. حضرت عبداللہ بن عمر آپ روایت فرماتے ہیں کہ لاجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. پنجابی میں بھی ایک مقولہ ہے ایک چوپ سو جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو ایک بادشاہ کا بیٹا جب اسے یہ حدیث پاک ملی اور اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا من سقط نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو وہ گھر جاتا ہے خاموش رہتا ہے. بادشاہ نے کہا کہ شاید کہ میرے بچے کو کوئی حادثہ لاحق ہو چکا ہے کوئی بیماری آ چکی ہے یہ خاموش رہتا ہے. اس نے اپنے وزیروں کی ڈیوٹی لگا دی جاؤ جنگل میں شکار کرنے لے چلو اسے بھی. بادشاہ کے وزیر اور بادشاہ کا بیٹا جاتا ہے جنگل میں شکار کرنے کے لیے جب وہ جاتے ہیں شکار کو تلاش کرتے ہیں شکار نہیں ملتا. تھک ہار کر جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو درخت پر ایک فاختہ بولتی ہیں تو وزیروں نے اس کا شکار کر لیا. تو اس وقت بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وزیروں نے پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے آئے. کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آج یہ الفاظ بولے ہیں صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے من سقط نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. بادشاہ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تو اتنی دیر تک کیوں خاموش رہا ہے؟ ہم پریشان تھے شاید کہ آپ کو کوئی حادثہ لاحق ہو چکا ہے کوئی بیماری آ چکی ہے. تو بیٹا عرض کرتا ہے ابا جان میں نے لاجپال آقا علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے صدق من سقط نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. تو ہم شکار کے لیے جب نکلے تھے ہمیں شکار نہیں ملا. درخت پر ایک فاختہ بولی ہے ہم نے اس کا شکار کر لیا ہے. تو اس وقت مجھے لاجپال آقا علیہ السلام کا فرمان عالیشان یاد آ جاتا ہے من سقط نجا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. اگر یہ فاختہ خاموش رہتی تو یہ نجات پا جاتی. اس نے بولا ہے ہم نے اس کا شکار کر لیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر انسان جب بھی گفتگو کرتا ہے تو اسے سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی چاہیے. یہ اس کی گفتگو ضائع نہیں جائے گی اس کو نوٹ کیا جائے گا اور کل قیامت کے دن اس کے آگے یہ کتابچہ رکھا جائے گا اور اللہ فرمائے گا اے بندے یہ اپنے نامہ اعمال پڑھ. تو عزیزان گرامی قدر آج ہمارا حال کیا ہے؟ معاشرے کے اندر 2-3 آدمی بیٹھ جائیں کوئی پیروں کا گلہ کر رہا ہے کوئی مریدوں کا گلہ کر رہا ہے کوئی استادوں کا گلہ کر رہا ہے کوئی امام کا گلہ کر رہا ہے کوئی شاگردوں کا گلہ کر رہا ہے کوئی مقتدیوں کا گلہ شکوہ کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی قدر غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لاجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ زنا سے بھی بدتر ہے. یہ زنا سے بھی بدتر ہے. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے بھی بدتر. تو حضور نے فرمایا غیبت جب بندہ کرتا ہے تو اس کا 2 کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے. جب بندہ زنا کرتا ہے اس کا 1 کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اور جب وہ پلٹ کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور لیکن غیبت وہ ہے
جب تک جس بھائی کی اس نے غیبت کی ہے وہ نہ معاف کرے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرتا. اور آپ کی بارگاہ میں ملتجی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.